مولانا نبی بخش سن 1290 ہجری میں سرزمین مبارک پور ضلع اعظم گڑھ صوبہ اتر پردیش پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا ضیاء الدین متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ آپ کی والدہ نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ مولانا کے والدین نے آپ کا نام خدا کے آخری نبی کی محبت کے سبب نبی بخش رکھا۔ آپ بچپن ہی میں والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ مولانا کو بچپن سے قلم دوات اور لکھنا پڑھنا بہت پسند تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد خاندان کے بزرگوں کی زیر سرپرستی مشغول تعلیم رہے۔ مولانا کے کچھ رشتہ دار ممبئی میں رہتے تھے، لہٰذا آپ بھی ان کے پاس ممبئی چلے گئے اور جید اساتذہ کرام کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی خطاطی و نقاشی جیسے فنون میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی۔ جب ایک پریس کے مالک نے آپ کی خطاطی اور نقاشی کی مہارت کو دیکھا تو اپنے ادارے میں معقول تنخواہ پر کام کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول کر لیا اور بہترین طریقے سے مشغول ہو گئے۔ جب مولانا نبی بخش کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ کی بہن نے آپ کی شادی کا اہتمام شروع کر دیا۔ مولانا نبی بخش اپنی خود نوشت سوانح حیات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً میں اپنے دوستوں کے ساتھ مغل مسجد گیا تو وہاں مولانا علی بخش نے ضرورت تعلیم کے موضوع پر تقریر فرمائی، جس میں انہوں نے کہا: اے انسان، تجھے صرف دنیا میں تحصیل علم کا موقع ہے۔ اگر دنیا سے جاہل اٹھ گیا تو ابد تک علم حاصل کرنے کی مہلت نہ ملے گی۔ مجھ پر اس جملے کا بہت اثر ہوا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس دنیا کے بعد علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ابھی میری موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جاہل ہی رہ جاؤں گا، لہٰذا مجھے قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ قرآن سے پہلے مجھے عربی زبان اور اس کے قوانین کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آپ نے تحصیل علم کے لیے عراق کے شہر نجف اور ہندوستان کے شہر لاہور اور لکھنؤ کا انتخاب کیا، اور ان میں بھی ایک شہر کے انتخاب میں استخارہ کرایا تو لاہور شہر کا استخارہ بہتر آیا۔ مولانا نبی بخش نے اس بڑے مقصد کی غرض سے ممبئی سے کراچی اور وہاں سے لاہور کا سفر کیا اور مدرسہ رحیمیہ میں داخلہ لے لیا۔ مدرسے کے طلاب اور اساتذہ کو آپ کے خطاطی و نقاشی جیسے ہنر کا علم ہوا تو آپ کی بہت عزت افزائی کی۔ جب آپ میں عربی سمجھنے اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اورینٹل کالج میں بھی تحصیل علم کی غرض سے جانا شروع کیا اور امتیازی نمبروں کے ساتھ مولوی عالم، مولوی فاضل اور منشی فاضل کی اسناد حاصل کی۔ آپ قرآن مجید سمجھنے کی طرف متوجہ ہوئے تو عاجزی کا احساس ہوا۔ آپ نے علامہ شیخ عبدالعلی ہروی کی خدمت میں ایک مدت تک پٹیالہ، لاہور اور لدھیانہ میں رہ کر کما حقہ کسب فیض کیا اور موصوف علامہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ حیرت انگیز مطالعہ، حافظہ اور ذہانت کے ساتھ علم دوستی میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ مولانا نبی بخش نے وہاں سے فراغت کے بعد مشہد مقدس کا رخ کیا اور وہاں کرمانی عالم دین کی عالمہ، فاضلہ، عابدہ اور زاہدہ بیٹی سے عقد کیا اور تمام عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ آپ نے فضائل اہل بیت میں فارسی اور عربی کے طویل قصیدے بھی لکھے ہیں۔ آپ نے بے شمار مقالات اور کتابیں تصنیف کی۔ ان کتابوں میں التوحید والتجرید، نبوت، امامت، شناخت واقعی انسان و جہان، از دیدگاہ قرآن و مذہب حق، میدان محشر، جنات الخلود، المعراج، مہدی شیعہ، القسطاس المستقیم اور در النظیم وغیرہ کے اسماء سر فہرست ہیں۔ مولانا نبی بخش مختلف علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ متعدد زبانوں پر بھی تسلط رکھتے تھے، جن میں انگریزی، عربی، فارسی، ہندی اور عبرانی زبان سر فہرست ہیں۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب 72 سال کی عمر میں مشہد مقدس ایران میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملا اور چاہنے والوں کے مجمع میں حسینیہ کرمانیان مشہد مقدس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔